Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you all are fine. Today I will discuss about the infectious diseases. Infectious disease in Urdu said mutaddi bimariyan. There are many infectious diseases like measles, mumps, rubella, whooping cough, diphtheria, rabies, tetanus, etc. But today I will discuss only measles disease. Other diseases will be discussed in another lectures. Let's start from the definition of infectious disease. What is infectious disease? Infectious disease are disorder caused by organisms such as bacteria, viruses, fungi, parasites. انفیکشس ڈیزیز جو ہے یہ ایک ایسا ڈسارڈر ہے جو کہ مختلف مائکرو آرگنزمز کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ مائکرو آرگنزم میں شامل ہیں بیکٹیریا، وائرسز، فنجائے اور پیراسائٹس۔ ان سب مائکرو آرگنزمز کی وجہ سے مختلف جو انفیکشس ڈیزیز ہیں وہ کاز ہوتی ہیں۔ مینی آرگنزم لیو ان اینڈ آن آور باڈی، بہت سارے آرگنزم جو ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر اور باڈی کے اوپر بھی رہتے ہیں۔ These diseases can be transmitted from one person to another person by physical contact through a disease carrier by a droplets that is coughing or exhaled into the air۔ اب بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، متعدی بیماریاں یا انفیکشس ڈیزیز ایسی ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیلتی ہیں۔ اب وہ کیسے پھیلتی ہیں؟ بائی دا فزیکل کنٹیکٹ، یعنی کہ فزیکلی ایک دوسرے کو چھونے سے بھی پھیلتی ہیں۔ تھرو دا ڈیزیز کیریئر، یعنی کہ جو بندہ ڈیزیز کیریئر ہے، یعنی کہ خود انفیکٹڈ نہیں ہے، اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، لیکن وہ دوسرے بندے کے لیے کیریئر ہے، امیونو کمپرومائز لوگوں کے لیے وہ کیریئر ہیں، تو وہ دوسرا جو بندہ امیونو کمپرومائزڈ ہے وہ ڈیزیز کیریئر سے انفیکٹ ہو سکتا ہے۔ بائی ڈراپلیٹ دیٹ از کفنگ اور ایگزیلڈ انٹو دا ایئر، کوئی بھی انفیکٹڈ پرسن جب کفنگ اور سنیزنگ کرے گا یا ایگزیلڈ کرتا ہے، جب یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے، تو اس کے منہ سے کوئی بھی ڈراپلیٹس یعنی کہ سلائیوا، تھوک وغیرہ جب ایگزیل ہوتا ہے تو پاس بندہ کوئی بھی انہیل کر لے گا ان ڈراپلیٹس کو، تو وہ اس سے انفیکٹ ہو جائے گا اور وہ بیمار ہو جائے گا۔ Measles, an acute infectious disease caused by paramoxyvirus in which skin and mucous membrane are affected۔ اب یہ کیا ہے جی؟ ایکیوٹ انفیکشن ہے جس کا شارٹ ڈیوریشن ہوتا ہے اور یہ پیراموکسی وائرس کی وجہ سے کاز ہوتا ہے۔ اب اس ڈیزیز کے اندر میزل یعنی کہ خسرہ کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ہماری سکن انفیکٹ ہوتی ہے اور میوکس ممبرین جو ہے وہ بھی اس سے انفیکٹ ہو جاتی ہے۔ اٹ از ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز، یعنی کہ یہ بہت جلدی جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک پھیلنے والی یا ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگنے والی بیماری۔ اب وائرل جینوم اینڈ اسٹرکچر، اب اس کا جو پیراموکسی وائرس جو ہے اس کے اگر ہم وائرل جینوم اور اسٹرکچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہے جی؟ بیسیکلی پیراموکسی وائرس جو ہے یہ کیا ہے؟ آر این اے جینوم ہے، یعنی کہ آر این اے رائبو نیوکلک ایسڈ جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ 6 پروٹینز، میجر جو 6 پروٹینز ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ اب وہ 6 پروٹینز کون کون سی ہیں؟ نیوکلیو پروٹین ہے، اس کو ہم این سے ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ فاسفو پروٹین ہے، اس کو ہم پی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ میٹرکس پروٹین کو ہم ایم سے ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ فیجن پروٹین ہے، اس کو ہم ایف سے ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ ہیم ایگلوٹینین ایچ سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے، اور لارج پروٹین اس کو ہم ایل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ لارج پروٹین وچ ریپریزنٹ آر این اے ڈیپینڈنٹ آر این اے پولیمریز۔ اب جیسا کہ آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہم نے 6 پروٹینز کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے، لیکن یہ مالیکولر والے اسٹوڈنٹس یا مالیکولر لیول پہ اس کو سمجھنے والوں کو اس کی سمجھ آئے گی۔ اور اس کے اندر جو ہیں وہ 2 جو ہیں وہ نان اسٹرکچرز پروٹین بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب اس کے ہم انکیوبیشن پیریڈ کے اوپر بات کریں گے کہ جو میزلز ہے یعنی کہ جو خسرہ کی بیماری ہے، اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ کتنا ہے؟ 10 سے لے کر 14 دن تک ہے۔ اب انکیوبیشن پیریڈ بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ جب بھی کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا وغیرہ ہماری باڈی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، اور وہ انٹر ہونے کے بعد ڈیزیز کاز کرنے تک کا جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے ہم اس کو انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ اور یہ جو میزل جو خسرہ کی بیماری ہے اس کا بیسیکلی جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ 10 سے لے کر 14 دن کے اندر ہے۔
اب اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس بیماری کے اندر، میزل کے اندر؟ اب سائن اور سمٹمز کو سمجھنے کے لیے آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ سائن اینڈ سمٹمز ہوتا کیا ہے۔ سائنس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، اور سمٹمز جو ہمیں نظر نہیں آتی بلکہ ہمیں پیشنٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میرے اندر اس کی وجہ سے یہ کمپلیکیشنز کاز ہوئی ہیں۔ سائن ہمیں نظر آ سکتے ہیں کہ میزلز یعنی کہ اس کی سکن کے اوپر پیچز وغیرہ ہوں گے، یہ اکارڈنگ ٹو میزلز کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں سائنس کیا ہوں گے۔ اس کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ پیچز یعنی کہ چھوٹے چھوٹے دانے ہمیں نظر آ رہے ہوں گے، تو یہ سائنس ہے۔ اب سمٹمز جو ہیں وہ ہمیں پیشنٹ خود بتائے گا کہ اس کی وجہ سے میزلز یعنی کہ خسرہ کی بیماری کی وجہ سے اس کے اندر کون کون سی کمپلیکیشنز ہیں۔ فار ایگزامپل وہ ہمیں کہہ سکتا ہے کہ منہ کے اندر یا گلے کے اندر جو ہے وہ اس کو پرابلم آ رہی ہے، تو اس میں کیتھرال سمٹمز آ سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا جی، نزلہ زکام جیسی جو ہے وہ علامات ہمیں وہ بتائے گا کہ نزلہ زکام بھی مجھے اس کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ ہائی گریڈ فیور یعنی کہ بہت تیز بخار ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ کنجکٹیوائٹس ہے یعنی کہ آنکھوں کا سرخ ہو جانا، آنکھوں کی سوزش ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ کولپکس اسپاٹس ہیں ہمارے پاس، منہ کے اندر جو میوکس ممبرین ہے اس میں جو چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ سفید دبے یعنی کہ پیچز سے بن جاتے ہیں، وہ ہمیں پیچز سے ہمیں وہ دکھائی دیں گے خسرہ کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی لیرنجائٹس، یعنی کہ لیرنگس کی جو ہے وہ انفلمیشن ہو جائے گی، سوزش ہو جائے گی، سنیزنگ بار بار جو ہے وہ چھینکیں آئیں گی میزلز کے پیشنٹ کو۔ فوٹوفوبیا یعنی کہ فوٹوفوبیا کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ پر دیکھنے سے یا روشنی پر دیکھنے سے اس کو مشکل پیش آئے گی۔ کفنگ یعنی کہ اس کو کھانسی بھی ہوگی۔ کمپلیکیشنز میں ہمارے پاس آ جائے گا جی اوٹائٹس میڈیا، یعنی کہ اس کا جو کان کے اندر ہے وہ سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ کارنیل السر یعنی کہ آنکھ کے جو پردے ہیں ان کا زخمی ہو جانا، وہ ہمیں آنکھ کے پردے جو ہیں وہ زخمی ہو جائیں گے، وہ ریڈش جو ہے وہ ہمیں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ نمونیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انسیفلائٹس ہے، یعنی کہ جو برین کی جو ٹیشوز ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کی جو سوزش ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ادر انفیکشنز ڈیو ٹو امیون ڈیفیشنسی، یعنی کہ جب اس کو میزل یعنی خسرہ کی بیماری ہوگی تو اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے اس کو کئی اور بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، اس لیے اس کو جو ہے وہ مطلب ٹریٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اس کو ہم نے میزلز کی جو ہے وہ ڈائگنوزنگ کس طرح کرنی ہے؟ کلینیکل ایگزامینیشنز سے ہمیں پتہ چلے گا، یعنی کہ اس کی سکن کے اوپر جو ریشز ہیں، جو پیچز ہیں، جو جو چھوٹے چھوٹے جو دانے ہوں گے اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو میزلز ہے، خسرہ ہے۔ اس کے بعد ہے سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، جب ہم لیبس کے اندر اس کا ٹیسٹ بھیجیں گے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ تو کمپلیٹ پکچر جو ہے وہ اس کی اوکے آ جائے گی، تو سیلز کے اندر سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو میزلز وائرل ڈیزیز ہے۔ اس کے بعد ہے جی ای ایس آر ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ، تو اس میں میزلز کے اندر جو ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ریز ہوگا۔ ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ جو ہے وہ اس کا ہائی ہوگا، زیادہ ہوگا، نارمل سے زیادہ ہوگا۔ یورین روٹین ایگزامینیشن، یعنی کہ یورین آری کا ہم ٹیسٹ کروائیں گے، اس میں بھی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ہمیں پہلو نظر آئیں گے کہ اس میں اس کو ڈیزیز ہے کوئی نہ کوئی۔ اب اس کی پریونشنز کیا ہیں کہ ہم یہ جو میزلز جو خسرہ کی بیماری ہے، ایسے کون سے پریکاشنز ہیں جن کے اوپر ہم عمل کر کے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں یا کسی کو بچا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ویکسینیشن آ جاتی ہے جی۔ پہلے تو ایم ایم آر کے نام سے ویکسینیشن کی جاتی تھی، یعنی کہ میزل ممپس روبیلا ایک ویکسین تھی جو بچوں کو لگائی جاتی تھی، اور یہ جو ہے وہ ویکسینیشن کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ میزل سے بچ سکتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے کلوز کنٹیکٹ ود دا انفیکٹڈ پیشنٹ از اوائڈڈ، یعنی کہ ایسا پیشنٹ جو اس سے انفیکٹ ہو چکا ہے، میزل خسرہ سے انفیکٹ ہو چکا ہے، ایسے پیشنٹ سے دوسرے بندوں کو دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے دور رہیں تاکہ ان کو یہ کاز نہ ہو۔
اب جب اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر آتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کی جب بات کی جائے گی تو ٹریٹمنٹ جو ہے یہ میزل خسرہ کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ سمپٹومیٹک یعنی کہ اس کی 2 to 3 ویکس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو سمٹمز ہیں یہ خود بخود ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈاکٹرز جو ہیں اس کو سپورٹیو میڈیسن جو ہے وہ کون سی دیں گے، اس میں ہم اس کو اینٹی بایوٹکس دیں گے۔ اینٹی بایوٹکس میں ہم اس کو سیروپ ویلوسیف دیں گے جس کا فارمولہ سیفراڈین ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پیشنٹ جو میزل کا جو پیشنٹ ہوگا اس کو ہم اینٹی الرجک سیرپ دیں گے ایکٹیڈیل، جس کا جو فارمولہ ہے ٹرائی پرولیڈین ہے۔ اینٹی پائریٹک یعنی کہ ٹمپریچر ہائی گریڈ فیور ہم نے اس میں پڑھا بھی تھا سائن اینڈ سمٹمز میں کہ اس کو ہائی گریڈ فیور ہوگا تو اس کے لیے ہم پیناڈال کا سیرپ دیں گے جس کا فارمولہ پیراسیٹامول ہے۔ اس کی کے ساتھ ہم اس کو ملٹی وٹامنز بھی دیں گے، یعنی کہ ملٹی وٹامنز اسکاربک ایسڈ، سائنوکوبالامین، وٹامن 2، رائبوفلیون، وٹامن B1، تھائمین، HCl وغیرہ ہم اس کو دیں گے تاکہ یہ بہت جلد جو ہے اس کا جو پیشنٹ ہے جو میزل جس بندے کو میزل خسرہ ہو چکا ہے یہ جلد از جلد بوسٹ اپ ہو جائے اور ایک دم سے جو ہے وہ اپنی جو نارمل کنڈیشن اس کے اوپر آ جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ سمجھ آئی ہے یا کسی قسم کا بھی کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹس میں لازمی مجھے اس کے بارے میں آگاہ کریں، اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر حفظ حفیظ ہری پور آن لائن لیکچرز کے نام سے چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور لائک اور کمنٹ لازمی کرنا اس ویڈیو کے اوپر۔ بنڈل آف تھینکس۔